تو ہمارے پاس یہاں ایک عجیب شکل ہے اور پھر ہمیں اس کی کچھ ڈائمنشنز دی گئی ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ سائڈ یہاں پر اس کی لمبائی 3.5 ہے، یہ سائڈ یہاں 6.5 ہے۔ پھر ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک 2 ہے اور پھر یہاں سے یہاں تک 7 ہے اور پھر یہ لمبائی جو یہاں دی گئی ہے وہ 3.5 ہے۔ تو اب جب یہ سب کچھ دیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس پوری شکل کا ایریا نکال سکتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ابھی ویڈیو کو روکیں اور خود سے کوشش کریں۔ تو میں مان لیتی ہوں کہ آپ نے اسے آزمایا ہوگا اور شاید کچھ باتیں فوراً آپ کی نظر میں آئی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں اوپر 2 ٹرائنگل موجود ہیں اور ان کی ساری ابعاد ہمیں دی گئی ہیں، یا کم از کم چوڑائی اور لمبائی دی گئی ہے، جو ایریا معلوم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر میرے پاس ایک ٹرائنگل یا اگر میرے پاس ایک ریکٹینگل ہوتا جو 2 یونٹس چوڑا اور 3.5 یونٹس اونچا ہوتا تو ہمیں پتا ہے کہ اس کا ایریا 2 ضرب 3.5 ہوتا۔ اب ٹرائنگل اصل میں یا خاص طور پر ایسا ٹرائنگل یعنی رائٹ ٹرائنگل بس اسی ریکٹینگل کا آدھا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اس کے ایریا کے آدھے کی فکر ہے، تو اس کا ایریا ہوگا 1/2 ضرب 2 ضرب 3.5 اور 1/2 ضرب 2 برابر ہے 1 1 ضرب 3.5 بنتا ہے 3.5 اسکوائر یونٹس، تو اس حصے کا ایریا ہوگا 3.5 اسکوائر یونٹس۔ اب ذرا سوچیں اس ٹرائنگل کے ایریا کے بارے میں جو یہاں ہے، پھر سے اس کی لمبائی ہے 3.5، اس کی چوڑائی ہے 7، تو اس کا ایریا ہوگا 1/2 ضرب 7 ضرب 3.5 1/2 ضرب 7 بنتا ہے 3.5 ضرب 3.5، تو یہ حصہ ہے 3.5 اور اب میں اسے دوبارہ 3.5 سے ضرب دوں گی، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے برابر ہے۔ تو 3.5 ضرب 3.5 5 ضرب 5 بنتا ہے 25، 3 ضرب 5 بنتا ہے 15 جمع 2 بنتا ہے 17، اسے کاٹ دیتی ہوں۔ اب ایک جگہ بائیں طرف جائیں، 3 ضرب 5 بنتا ہے 15، 3 ضرب 3 بنتا ہے 9 جمع 1 بنتا ہے 10، تو اس سے ہمیں ملتا ہے 5 جمع 5 جمع 0 بنتا ہے 5، 7 جمع 5 بنتا ہے 12، 1 کیری کریں، 1 جمع 1 بنتا ہے 2 اور ہمارے پاس 1 ہے اور ہمارے پاس 2 اعداد ہیں۔ اشاریہ کے دائیں طرف 1 2، تو ہمارے جواب میں بھی اشاریہ کے دائیں طرف 2 اعداد ہوں گے، تو یہاں ایریا ہے 12.25 اسکوائر یونٹس۔ اب یہ حصہ شاید آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے کیونکہ یہ ایک عجیب سا ٹریپوزوئڈ جیسا لگ رہا ہے، لیکن ایک بات جو آپ کو فوراً نظر آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے بہت آسانی سے ایک ریکٹینگل اور ایک ٹرائنگل میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہم اصل میں وہ ابعاد یعنی ڈائمنشنز نکال سکتے ہیں جو ہمیں ان سب کے ایریاز نکالنے کے لیے چاہیے۔ ہمیں پتا ہے کہ اس ریکٹینگل کی چوڑائی کیا ہے یا اس ریکٹینگل کی لمبائی، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ یہ 2 یونٹس جمع 7 یونٹس ہوگا تو یہ ہو جائے گا 9۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ فاصلہ 3.5 ہے، تو یہ فاصلہ بالکل یہاں 3.5 ہے۔ پھر یہ فاصلہ نیچے اس کو 3.5 کے ساتھ جمع ہونا ہے تاکہ 6.5 بنے، تو 6.5 مائنس 3.5 یہ لازمی 3 ہوگا، تو اب ہم اصل میں ایریا نکال سکتے ہیں۔ تو اس ریکٹینگل کا ایریا بس اس کی اونچائی ضرب اس کی لمبائی ہوگا، یا 9 ضرب 3.5 9 ضرب 3.5، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ ذہن میں بھی کر سکتے ہیں، یہ ہوگا 9 ضرب 3 جمع 9 ضرب 0.5، تو 9 ضرب 3 بنتا ہے 27، 9 ضرب 0.5 یہ تو بس 9 کا آدھا ہے، تو یہ ہو جائے گا 4.5۔ 27
जमा 4 हो जाएगा 31, तो ये बराबर है 31.5 के, या आप चाहें तो इसे ज़रब दे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस हिस्से का एरिया है 31.5। और फिर इस ट्राइंगल का एरिया जो यहाँ है ये होगा 9 ज़रब 3 ज़रब 1 तक़सीम 2। हम एक ट्राइंगल देख रहे हैं। 9 ज़रब 3 बनता है 27, 27 ज़रब 1 तक़सीम 2 बनता है 13, 13.5। और पूरी शक्ल का एरिया निकालने के लिए हमें बस ये एरियाज जमा करने हैं। तो हमारे पास है 31.5, 31.5 जमा 13.5, 19.5 जमा 12.25, 12.25 जमा 3.5 जमा 3.5 यहाँ। तो हमारे पास यहाँ सव्वे अदद में सिर्फ 5 है, ये वाहिद है। 5 जमा 5 बनता है 10 जमा 7 बनता है 17। 1 जमा 1 बनता है 2 जमा 3 बनता है 5 जमा 2 बनता है 7 जमा 3 बनता है 10। 1 जमा 3 बनता है 4 जमा 1 बनता है 5 जमा 1 बनता है 6। तो इस शक्ल का कुल एरिया हमारे पास आता है 60.75 स्क्वायर यूनिट्स।